اور اگر اپنے نبی کی طرف ہم دیکھیں، یہ تو چلے کلام اللہ کی صفت ہے اور اس کی صفت ازلی ہے، جس طرح کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، امام ضیاء الدین مقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جو امام مقدسی کی کتاب ہے اختصاص القرآن، علوم قرآن پر آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ کالا علی علیہ السلام، یہ ان کے لفظ ہیں، بہت بڑا امام ہے، اہل علم ان کے مقام سے واقف ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ کالا علی علیہ السلام وقد ذکر القرآن لیس هو بخالق ولا مخلوق ولکنہ کلام اللہ منہ بدأ وإلیہ یعود۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات حیدر کرار فاتح خیبر شہنشاہ ولایت مولا علی فرماتے ہیں، اور آپ نے قرآن کے بارے میں فرمایا یہ قرآن نہ تو خالق ہے اور نہ مخلوق ہے، بلکہ یہ خالق کی طرف سے کلام ہے، اس کا آغاز بھی رب کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی انتہا بھی خدا پر جا کر ہوتی ہے۔ فرمایا اس کا آغاز بھی اللہ کی جانب سے ہے اور اس قرآن کا انتہا بھی اللہ کی جانب سے ہے، اسی پر اس کی ابتدا ہے اور اسی پر انتہا ہے۔ کیا معنی؟ جیسے اللہ ہر اول سے اول ہے، ہر پہلے سے پہلے ہے، اسی طرح قرآن ہر اول سے اول ہے اور ہر آخر سے آخر ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہو سکتی ہے نہ کوئی اس کی انتہا ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ بے عیب ہے اسی طرح قرآن لا ریب ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جس طرح اللہ لا ریب ہے اسی طرح قرآن بھی بے عیب و لا ریب ہے، اور ایک ذات ایسی چاہیے تھی کہ جو کائنات عالم کے انسانوں میں 100% لا ریب ہو اور بے عیب ہو، جس سے لا عیب اور لا ریب کا کلام اس لا ریب ذات سے کیا جائے۔ اللہ نے لا ریب کلام کے لیے لا ریب ذات میرے محمد مصطفیٰ کا انتخاب فرمایا۔ فرمایا نہ متکلم جیسا کوئی، نہ کلام جیسا کوئی، اور نہ متکلم جیسا کوئی، نہ کلام کرنے والا اس کا کوئی ہمسر، نہ کلام کا ہمسر، اور نہ جس سے یہ پیار کا کلام کیا گیا کائنات میں کوئی اس جیسا ہو سکتا۔ تینوں ذاتیں بے عیب، تینوں اشیاء بے عیب، اللہ بھی بے عیب، قرآن بھی بے عیب، اور صاحب قرآن بھی بے عیب ہے، صاحب قرآن بھی بے عیب ہے۔ اور قاضی ابو العلا صاحب بن محمد لکھتے ہیں کہ امام یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے فقیہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اما القرآن فإنه کلام اللہ تعالی ووحیہ وتنزیلہ علی ھذا وجدت ابا حنیفہ والائمۃ ولم یکن عندهم مخلوقا ولا خالقا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی وحی ہے، اس کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ میں نے اسی عقیدے پر ابو حنیفہ کو بھی پایا اور پہلے کے جتنے ائمہ ہیں ان کو بھی اسی عقیدے پر پایا۔ کیا معنی؟ یعنی قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے، بلکہ یہ کلام خالق کی صفت ازلی اور ابدی ہے۔ جس طرح کوئی خدا کو نہیں مٹا سکتا اسی طرح کوئی قرآن کو نہیں مٹا سکتا ہے۔ جس طرح خدا کو زوال نہیں اسی طرح قرآن کو زوال نہیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔
اسی لیے اللہ نے اس قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ رکھی ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں میں لوگ رد و بدل کرتے رہے، لیکن کہا قیامت تک چونکہ ایک ہی کتاب رہے گی اور ایک ہی صاحب کتاب رہے گا، قیامت تک نہ کوئی نبی بدلے گا، اور جب نبی نہیں بدل سکتا تو کوئی کتاب بھی نہیں بدل سکتی۔ اب صبح قیامت تک کائنات میں نبوت رہے گی تو مصطفیٰ کی رہے گی، رسالت رہے گی تو محمد عربی کی رہے گی، اور دنیا میں اگر کسی کلام کی صدائیں گونجتی رہے گی تو قرآن کی صدائیں گونجتی رہے گی۔ قرآن کے ازلی ابدی ہونے پر بہت سارا کلام کیا گیا، جو علم الکلام اس میں بڑی بحث ہے۔ برحال میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں جس میں جو آپ کے ذہنوں کے مطابق باقی گہرائی علمی گہرائی ہے، وہ یہاں بات کرنے کا مقصد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاکہ قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو اور ہم اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ اس رب نے اس کائنات کا کتنا بڑا خزانہ ہمیں عطا فرما رکھا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت سرور سرورہ سیاہ لامکان حضور کی حدیث پاک ہے، اور یہ سنن دارمی، شعب الایمان، الکامل ابن عدی، ان دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نبی رحمت فرماتے ہیں، ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے، واپس سے بولیے کتنا عرصہ پہلے بولو، زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ نے اپنی زبان قدرت سے جیسے اس کی شان کے لائق ہے اللہ نے اس قرآن کی تلاوت فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب رب نے کلام الہی یعنی اس قرآن کی تلاوت کی، فلما سمعت الملائکۃ، جب فرشتوں نے زبان قدرت سے قرآن سنا۔ آج یار 14 صدیاں بعد مسجد کا کیا نام ہے اس کا، چھاچیاں مسجد میں حافظ صاحب کا نام محسن حافظ احسن صاحب، انہوں نے قرآن سنایا۔ یقیناً پیچھے کھڑے ہونے والے اہل ایمان کا ایمان تازہ ہوا ہوگا، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اور میں دھیمے سے لہجے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اے میرے نبی کے غلاموں اور امتیوں، پاکستان کی 12 لاکھ سے زیادہ مسجدیں تقریباً جامع اور غیر جامع، اس سے بھی زیادہ فگر ہے، لیکن 12 لاکھ کے قریب جو مساجد ہیں اس ماہ نور میں، ماہ رمضان میں نبی پاک کے مصلی پہ کھڑے ہو کر جنہوں نے اس کلام الہی کی تلاوت کر کے آپ کے ایمان کو جلا بخشی ہے، اے نبی کے امتیوں یہ لوگ تمہیں مدارس اسلامیہ نے عطا کیے ہیں۔